اچھا اب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ذرا، جو لوگ آج آپ دیکھیے ہمارے یہاں وال چاکنگز ہوئی ہوتی ہیں، عاملین باقاعدہ اپنا نمبر کھل کے دیتے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے جب وہ کر ہی 2 نمبر کام رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، تو کیا وہ مسلمان رہے؟ سو کالڈ مسلمان ہے وہ. اسی طرح اپنا ہندو عاملین بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائی عاملین بیٹھے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، رش بھی ہے. ذرا یہ بتائیے جو لوگ جادو کرتے ہیں اور کرواتے ہیں ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ذرا اس پہ کھل کے کلام کیجیے. اگر جس جادوگر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ میں اپنی قدرت اور طاقت کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اذن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا پھر جو کسی جادوگر کے پاس جا رہا ہے اور اسی خیال سے جا رہا ہے کہ جو میں لے کے جا رہا ہوں یہ کام میرا وہ کر دے گا اور اس میں اللہ کا اذن، قدرت اور مشیت شامل نہیں ہے، تو اس سے شرک اور کفر لازم آتا ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ کرنے والا بھی کافر ہے اور مشرک ہے، اور یہ کروانے والا بھی کافر اور مشرک ہے. اللہ اکبر. لیکن اگر اس نیت سے جا رہا ہے کہ سب کچھ ہوتا تو اللہ کے اذن اور قدرت سے ہے، لیکن چونکہ ایک نظام گنجائش بھی اللہ نے رکھی ہے تاکہ کوئی جتنا برا ہونا چاہے تو اس کی اجازت ہے، تو اس نیت سے اگر جا رہا ہے تو پھر یہ حرام ہے. ٹھیک. ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ نہ اس سے جان محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے. اور کئی ایسے کیسز معاشرے میں اور کئی ایسے کیسز ہیں کہ یہ لوگ پتہ نہیں کیوں اس الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں. حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ذوف اعتقادی سے بچانا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایک محنت کا اور ایک سمجھنے کا اور عمل کا جذبہ دیا ہے، اس پر ہمیشہ اعتماد بحال کرنا چاہیے اور اپنی کوشش کر کے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے. نہ یہ کہ اس طرح کے 2 نمبر لوگوں کے پاس جا کے اپنے مسائل کو مزید الجھا بیٹھیں اور پریشانی کا سبب بنے. اچھا آپ ایک بات دیکھیے، ان سو کالڈ آستانوں پر، میں آستانے ان کو نہیں کہتا لیکن سو کالڈ آستانے، چونکہ ظاہر بظاہر انہوں نے آستانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جعلی عاملین کے پاس آپ جائیں تو تعفن زدہ ماحول ہوتا ہے، بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے، وہ خود جو ہے وہ اپنا انتہائی بدبو کے اندر سنے ہوئے اٹے ہوئے ہوتے ہیں. عالم یہ ہوتا ہے کہ چہرے جو ہے عجیب مطلب ستے ہوئے کرات محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر مانگیں گے بھی آپ سے کیا؟ آپ سے مانگیں گے شیر کے ناخن مانگیں گے، آپ سے حدود کے پر مانگیں گے، آپ سے الو کے پر مانگیں گے، آپ سے بندر کے ناخن مانگیں گے، آپ سے کہیں گے جی کہ کسی قبر کی مٹی لے کر آ جاؤ، شمشان گھاٹ کی مٹی لے کے آ جاؤ، سندور لے کے آ جاؤ. یعنی مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہا کہ جو آدمی جس کی ابتدائی ان کاموں سے ہو رہی ہے وہ آپ کو جائز کام کیسے کر کے دے گا؟ ذرا بتائیے نا اس بارے میں. اب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ گند سے تو ہمیشہ گند ہی نکلے گا نا. اب جو بندہ خود سراپا گندگی ہے، آپ اس سے کس خیر کی توقع لینے جا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو وہ تو الٹا آپ کے مسائل کو حل کرتے کرتے اور آپ کو بتائے بغیر آپ کو بھی اسی گند کے دائرے میں لے آئے گا. بالکل ٹھیک. وہ تو جب سر سے پانی پھر جائے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا جی میں تو اپنا نوکری کے لیے آیا تھا، رزق کے لیے آیا تھا اور اولاد کے لیے آیا تھا، تو میرا تو کچھ بچا بھی نہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ یہ اور لوگوں کے کاروبار کے چکر میں ہوتے ہیں، اور یہ لگتا یہ ہے کہ یہ نفسیات کے بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں. لوگوں کی ذوف اعتقاد اور چند معلومات کو لے کر نا اس پر گیس ایسا کر دے کہ اگلا کہتا ہے جی میرا مستقبل اور ماضی تو اس کے سامنے عیاں ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے مسائل کا حل بھی اسی کے پاس ہے. اگر وہ کچھ حل پہلے تو کرے گا نہیں، کر نہیں سکتے، اگر کچھ حل کرتا بھی ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ باریکیاں اپنے پاس رکھ لے گا اور اس کو اپنے در کا ایسا محتاج بنا دے گا کہ جیسے وہ سمجھے گا جی اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا. جیسے فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ویسے یہ ایک فیملیوں کے بن جاتے ہیں اور لوگ ہر مسئلہ پوچھنے وہاں پہنچے ہوتے ہیں. تو ہمیں مسلمان بننا چاہیے، پکا اور سچا مسلمان ہونا چاہیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننا چاہیے اور آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا چاہیے. اپنے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ کی قدرت پر اعتماد کرنا چاہیے. خیر و شر کا ایک جو واضح نظام ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، پھر تو ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ مسائل میں الجھتے ہی چلے جائیں گے اور پریشانیاں بڑھتی جائیں گی. اچھا یہ تو ہوئی ذاتی بات نا کہ انسان کا ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے گئے. ایک وہ شخص ہے یا ایک وہ عورت ہے جو باقاعدہ کسی کو برباد کرنے کے لیے جاتے ہیں
کسی سے دشمنی کرنے کے لیے جاتے ہیں جعلی عاملین کے پاس، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کی زندگی برباد کرنی ہے، کسی کی جاب برباد کرنی ہے، کسی کا کاروبار برباد کرنا ہے. عامل نے کہہ دیا جی کہ ایک کام کرو، یہ شمشان گھاٹ کی مٹی ہے، لے جا کے صرف اس کی کاروبار کی جگہ پہ ڈال دو، اس کا جو ہے وہ کام برباد ہو جائے گا. اس کے گھر میں ڈال دو، اس کے گھر میں نحوست آ جائے گی. اور میاں بیوی کو جو ہے کچھ ایسا کھلا کے پلا دو، مطلب کچھ بھی کر دو تو وہ ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی. ایسے کام کرنا جس کے لیے وہ باقاعدہ پیسے بھی دیتا ہے، عامل کو پے بھی کرتا ہے اور جیسے پیسے وہ مانگتا ہے، یہ کرنا کیسا ہے؟ اگر اس کو وہ جائز سمجھ کر رہا ہے تو پھر تو یہ درجہ کفر میں ہے. ٹھیک ہے کہ یعنی اگر وہ یہ سمجھتے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ کام کرنا میرے لیے جائز ہے، اگلے کو قتل کروا دینا، نقصان پہنچا دینا اور اس کے سارے بندشیں کروا دینا، اگر جائز سمجھتا ہے، اگر اس کو ناجائز سمجھتا ہے تو پھر یہ اکبر الکبائر ہے، یہ کفر کے بالکل قریب تر ہے. اس بندے کو کبھی جنت کی ہوا نہیں ملے گی. آج کل بہت سے کیسز میں ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، فیملی میں رفٹ ہے، نند اور بھاوچ کے درمیان جھگڑے ہیں، ساس اور بہو کے درمیان جھگڑے ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو جو ہے وہ اٹھا کے عاملین کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے مطلب معاملے میں جو ہے شٹ اپ کال دینے کے لیے کہ جی میں اس کو دبا دوں یا اس کو جو ہے اپنا نیچے دکھا دوں، اپنے آپ کو اوپر کر لوں، اپ لفٹ کر لوں. ایسے معاملات میں جو گھریلو طور پہ مطلب جو ہے ہمیں ڈیل کرنے چاہیے، ہم وہ جا کے جعلی عاملین کے پاس ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں. یعنی شوہر کو قبضے میں کرنا ہے یا بیوی کو جو ہے قبضے میں کرنا ہے. ایک عجیب صورتحال ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ اس میں ایک جملہ کہہ دوں، سفلی علوم موجود ہیں اور ان پر مہارت اتنی جلدی طاری نہیں ہوتی. یہ جو عاملین بنے بیٹھے یہ ایک کاروباری مراکز ہے، ان میں کوئی بندہ اس علم کا ماہر نہیں ہوتا. یہ تو کوئی لاکھوں میں ایک آدھ بندہ کوئی بیٹھا ہو. لیکن پھر اتنی بڑی تعداد کیوں ہے؟ مجھے بتائیے نا ان کی اس کی بڑی وجہ تعداد کی وجہ وہ ہم اپنے مسائل کو الجھا دیتے ہیں. ہمیں جیسے کوئی اچھا مشورہ دینے والا بندہ مل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ حال بھی اسی کے پاس ہے. تو ایسے لوگوں کے بعد یہ ذوف اعتقادی حسد کی بہتات کی وجہ سے یا اپنے مسائل میں اپنا قصور جب آپ نہیں سمجھتے تو پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے. صوفیاء کا نقطہ نظر یہ کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو آپ ہمیشہ پہلے اپنا قصور تلاش کریں. جب آپ اپنا قصور تلاش کریں گے پھر اس کا اگر آپ حل نکال لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ہر مسئلے کا الزام ہی دوسرے پر رکھیں اور اپنے آپ کو صاف سمجھیں تو مسائل الجھتے ہیں، تو پھر مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک بات، آگے بڑھاتے ہیں.